بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. میری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے. سب سے پہلے حصے میں ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی سب سے عظیم نعمت کون سی ہے. پہلے حصے میں ہم اس چیز کو سمجھیں گے. دوسرے حصے میں ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور وہ سب سے عظیم ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہم سے وہ نعمت چھیننے کے لیے ہمارا دشمن کون کون سے حربے استعمال کرتا ہے. یہ دوسرا حصہ ہوگا. تیسرے حصے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس نعمت کا تحفظ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کا تحفظ ہم کس انداز سے کر سکتے ہیں. یہ 3 حصوں میں ہماری گفتگو انشاءاللہ مختصراً انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے ایمان. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. انسان بنانے سے بھی بڑی نعمت وہ ایمان کا دینا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ہمیں ایمان عطا فرما دیا، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی جگا دی، کرن ہمارے ایمان دل میں بیدار ہو گئی. تو سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اب اس کو ثابت کیسے کریں کہ واقعی یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ اس کے بہت سارے دلائل. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم جو بائی برتھ مسلمان ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جس طرح ہم سب ہیں میجورٹی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے دادا پر دادا وہ مسلمان در مسلمان ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو وہ پھر جو چیز ہمارے پاس ہے اس کی ویلیو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ واقعی یہ ویلیوبل چیز بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، روٹین کا ایک نظام چل رہا ہے. تو وہ اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ ہمارے دلوں میں دماغ میں پیوست نہیں ہو پاتی یا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. یہ کنفرم ایک حقیقت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اگر 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو ایک الگ ہی چیپٹر کھل جائے گا.
ہم اس پہ بات ڈیٹیل میں نہیں کر سکتے، لیکن اگر کرنٹ ابھی کی سچویشن دیکھیں، ابھی کے جو حالات دیکھیں، جو ابھی نو مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، یا وہ کنٹریز جہاں اسلام کا نام جو ہے مسلمانوں کو لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، جہاں لوگ آنکھوں کے اشاروں سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، جہاں ان کی زبانوں پہ اسلام کا نام نہیں آ سکتا، اگر آتا بھی ہے تو ان کی گردنیں کاٹ لی جاتی ہیں، ان کی زبانیں نکال لی جاتی ہیں، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو ایک نہیں 20 ایسے کنٹریز ہیں، ایسے ممالک ہیں جہاں یہ صورتحال چل رہی ہے۔ ہم جا کے ان سے پوچھیں کہ واقعی بھائی تم اتنا کیوں اپنے آپ کو پیس رہے ہو، مر رہے ہو، قتل ہو رہے ہو، نسل در نسل تمہارا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تم خون بہائے جا رہے ہو، کیوں؟ کس لیے؟ پیسے کے لیے؟ دولت کے لیے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ملتا ہے، یہ تو ملتا ہے، یہاں ایمان کا سودا کرے وہاں ڈالروں کی برسات ہوگی، یہاں ایمان کا سودا کرے وہاں پیسے کی بوچھاڑ ہوگی، بھرپور انداز میں پیسہ ہوگا۔ یہی ایک دولت ہے جس کو بچانا ہے، یہی دولت ہے، وہ ہے ایمان، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے اپنا خون بھی بہا رہے ہیں۔ یہ صورت۔ پھر اگر ہم اس بر صغیر پاک و ہند کی بات کریں تو ہماری یہ جو مائگریشن ہے، جس کو ہم مارکاٹ بھی کہتے ہیں، پرانے لوگ جو بزرگ لوگ ہیں اس کو مارکاٹ بھی کہتے ہیں، مائگریشن، ہجرت، جو پاکستان اور انڈیا کا جو یہ بٹوارا ہوا ہے، یہ کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ کبھی غور کریں کہ کیوں؟ جو بڑے بوڑھے تھے یا ہمارے جو انڈیا سے جن کی پیدائش ہے، انہوں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے، وہ سارے معاملات دیکھے ہوئے ہیں، اب ان سے پوچھیں کہ کیا وہاں ہم اس انداز کا اسلام جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے، کیا ایسا اسلام وہاں نہیں تھا؟ اس سے زیادہ بہتر اسلام تھا، لیکن اس پہ بھی سیٹسفیکشن نہیں تھی، ہمیں اطمینان نہیں تھا، تسلی نہیں تھی۔ کیوں؟ اجارہ داری ہندو کی تھی، اجارہ داری انگریز کی تھی، وہ جب چاہتا ہماری مذہبی عبادت گاہ کو بند کر دیتا، جب چاہتا وہ ہمیں مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت نہ دیتا، کوئی بھی رول پاس کر دیتا۔ یہ ریاست لی ہی اسی لیے گئی تھی، یہ مملکت کا مطالبہ ہی اسی لیے کیا گیا تھا۔ 50 لاکھ کے جو ایک فگر جو ہے وہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اتنے لوگوں کی جو یہ خون بہایا گیا ہے 1947 میں، وہ کس بنیاد پہ؟ وجہ تو تلاش کر کے دیکھیں نا، وہ وجہ ہے صرف اور صرف کہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ کریں، ہم اپنے ایمان کو بچا لیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کا تحفظ جو ہے یہ مملکت پاکستان ہے، یہ ریاست پاکستان ہے الحمدللہ۔ اور آج جتنی آزادی اللہ نے ہمیں یہاں دی ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے الحمدللہ کہ ہماری ہر قسم کی آزادی مذہبی یہاں موجود ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت۔ اس سے بڑی نعمت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیسے لے کر؟ تو یہ ایمان کا تحفظ ہے، تو یہ مائگریشن بھی ایمان کے تحفظ کے لیے ہوئی ہے۔ 2 دلیل۔ تیسری دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی زندگی ہے، 13 سال، 13 سالوں میں جائیں آپ سیرت کو پڑھیں، اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، کسی ایک جو مکی دور میں صحابی مسلمان ہوا ہے، کوئی ایک صحابی ایسا لا کے دکھایا کہ جس نے ایمان قبول کیا اور اس پہ ظلم و ستم نہ ہوا، اس کو مارا پیٹا نہ گیا، اس پہ سختی نہ کی گئی، جبر نہ کیا گیا۔ جناب بلال، جناب سیدہ سمیہ، جناب یاسر، جناب سہیب رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کی ایک لمبی تعداد ہے، ایسی تعداد ہے کہ جنہوں نے اپنے جسموں پہ زخم جھیلے۔ کس لیے؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ یہ ایمان ہی تو تھا، یہ کلمہ ہی تو تھا کہ جس کو بچانے کے لیے انگاروں پہ بھی لیٹے، جس کو بچانے کے لیے وہ تپتے صحراؤں پہ بھی لٹائے گئے، جس کو بچانے کے لیے وہ سولی کے اوپر بھی چڑھ گئے، جس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ کوئی پیسہ نہیں بچانا تھا، کوئی دولت نہیں بچانی تھی، صرف ایمان کا تحفظ تھا، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ لٹایا کیا؟ عزتیں بھی لٹائی، پیسہ بھی لٹایا، گھر بھی لٹایا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے سرمایہ داروں میں شامل تھے۔ جب لٹ بٹ کے جو ہے وہ مدینہ کی ریاست میں پہنچتے ہیں، کیا ہے؟ تنہے تنہا، خالی ہاتھ ہے، تہے دست سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مصعب بن عمیر
اللہ، شہزادوں کی زندگی، شہزادوں کی زندگی گزارنے والا شخص جب مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں، ماں باپ نے سب کچھ چھین لیا، تو بچایا گیا تھا وہ ایمان۔ ایمان اصل چیز ہے جس کو حاصل کرنا، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کا تحفظ، اور یہی نعمت ہے سب سے بڑی، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ میں کہوں کہ مجھے اللہ نے جینا دے دیا، سانس دے دی، یہ بڑی نعمت ہے، مجھے جسم دے دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت نہیں۔ مجھے انسان بنا دیا، انسان بنانا بھی یہ بڑی نعمت نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان ہے، اللہ نے ان کو کیا کہا؟ ایمان نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، صرف جانور ہی نہیں، بدترین گھٹیا ترین جانور۔ اس کا مطلب انسان ہونا بھی یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں۔ ایمان آ گیا، سمجھ لو کہ آپ جو ہے نا ویلیویبل ہو گئے، آپ کی حیثیت بڑھ گئی، پھر رنگ بھی ختم، ذات بھی ختم، قومیت بھی ختم، برادری بھی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے، کالا حبشی نوجوان ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، رنگ کالا ہے، اللہ اکبر، کیا حیثیت اللہ نے دی، کیا مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ چلتے زمین پر ہے، اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنواتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان سب سے بڑی ویلیوبل چیز ہے، حقیقت میں یہی ہے۔ اب اسی کو تھوڑا سی وضاحت کے ساتھ انسان سوچتا ہے، دو چیزوں کا انسان مطالبہ کرتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہماری دو چیزوں ہماری ٹارگٹ ہوتی ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ زیادہ تر چونکہ اب بہت دور جدید نکل گیا اور آگے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، ماڈرنزم آ رہا ہے، ہر انداز میں ماڈرنزم دوڑ رہا ہے، تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ترقی جو ہے یا بڑا پن جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، دولت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جو کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ بالکل ہی الگ کرائیٹیریا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کی دو آیتیں ہیں۔ دنیا کی ترقی، دنیا کا عروج، دنیا کی بلندی وہ دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ افرادی قوت کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ آپ کے وسائل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ان دونوں بنیادوں پہ آپ کو ترقی نہیں ملتی، پاسبلٹی۔ مسلمانوں کی تاریخ، اٹلس فتوحات اسلامیہ ایک موٹی سی کتاب ہے، بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، دارالسلام کی شائع کی کتاب ہے۔ کبھی جائیں آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور پڑھیں، آپ حیران ہوں گے، جنگ بدر سے لے کے 1857 کی جنگ آزادی تک یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، آپ ایک جنگ دکھائیں مسلمانوں کی جس میں مسلمان افرادی تعداد میں، وسائل کے اعتبار سے کافر سے زیادہ ہوں اور جنگ جیتی ہو، نہیں ملے گی آپ کو، ایک جنگ نہیں ملے گی آپ کو۔ ہمیشہ مسلمان افرادی تعداد میں بھی کم رہے، وسائل کے اعتبار سے بھی کم رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیشہ مسلمانوں کو میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد کے اندر فتح یاب کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ دو آیتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ الگ ہی کرائیٹیریا سیٹ کر دیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی بلندی چاہیے، دنیا کا عروج چاہیے، دنیا کی ترقی چاہیے، اس کا ایک ہی فارمولہ ہے ایمان۔ بس ایمان تمہارے دلوں میں رچ بس جائے، ایمان تمہارے دلوں میں آ جائے تو یاد رکھیں اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم نے بلندگی اٹھا کے، ہم نے بڑائی اٹھا کے، ہم نے دنیا کی ترقی اٹھا کے تمہاری جولی میں ڈال دینی ہے، تم آؤ تو صحیح۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ نور میں فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ یہاں بھی اللہ نے وہی فارمولہ دیا، ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں ہوں، یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوں، دنیا کی خلافت ہم تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تم مغلوب اور محکوم نہیں رہو گے، تم غالب آ جاؤ گے اور حاکم بن جاؤ گے۔ یہ فارمولہ اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ دنیا کی ترقی کا راز بھی یاد رکھیے گا، صرف اور صرف ایمان ہے، بس ایمان آ گیا، ایمان آتا ہے نا تو پھر یاد رکھیں چیچنیا کا وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ بھی جو ہے وہ رشین ٹینکر کے سامنے کھڑا ہو کے پتھر اٹھا کے بھی پھینک رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایٹم بم کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایٹم بم بن رہا ہوتا ہے۔ فلسطین میں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ پتھر اٹھا کے یہودیوں کے ٹینکوں پہ مار رہا ہوتا ہے نا، تو یاد رکھیں اس کے پیچھے جو پاور ہوتی ہے نا وہ ایمان کی ہوتی ہے، وہ ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان اس کو ابھار رہا ہوتا ہے، اس کو بتا رہا ہوتا ہے
کہ یاد رکھ یہ پتھر نہیں ہے، تو ایمان ساتھ میں لے کے گھوم، اپنے دل میں ایمان کو راسخ کر، اس پتھر کو ایٹم بم بنانا میرے رب کا کام ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، وہ چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہے وہ ابابیلوں کے پنجوں میں بھی، چونچوں میں اور پنجوں میں آئے، اللہ رب العالمین نے ابرہا کے لشکر پہ پھینکا اور وہ ہاتھی جو ہے وہ جل کے بھسم ہو گئے۔ کون ہے وہ کرنے والا ہے، وہ طاقت نہیں، ایمان پیوست ہو گیا، ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا، ایمان کو دلوں میں گھر کرنے کی ہم نے اجازت دے دی، تو یاد رکھیے گا پھر وسائل بھی ثانوی حیثیت ہیں، پھر افرادی قوتیں بھی ثانوی حیثیت ہے، اصل چیز ہے ایمان آ گیا، پھر دنیا کی ساری ترقیاں اللہ اٹھا کے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہے۔ اور یہ تاریخ ہے ہماری، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، دشمن بھی مانتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کسریٰ اور کیسر کے محلات پہ کو فتح کرنے کے بعد اور سارے خزانے مدینہ کے اندر ڈھیر کر دیے گئے، تو وہ تجربہ تھا کہ واقعی مسلمانوں کے اندر ایمان تھا، اور ایمان نے ان کو بلندگی عطا کرائی ہے، دی ہے، ان کو ملی۔ ایمان سب سے بڑی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یاد رکھیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، اللہ میری قبر بھی اچھی ہو جائے اور میرا حشر بھی اچھا ہو جائے، دونوں کی، اللہ قبر بھی اچھی ہو جائے اور حشر بھی اچھا ہو جائے۔ اب ایمان کو نکالیں، باقی دنیا کی ساری چیزیں اکٹھی کر لیں، آپ قبر بھی اچھی کر کے دکھا دیں، حشر بھی اچھا کر کے دکھا دیں، پاسبلٹی نہیں ہے۔ دنیا کی ڈگریز ہیں، ساری جمع کر لیں۔ میں اکثر اپنے جمعے کے خطبات میں ایک بات کہتا ہوں، اور اس کو میں چیلنج کر کے بھی کہتا ہوں، ایک انسان ہے، اس کو لکھنا تو دور کی بات ہے، اس کو لکھا ہوا جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ لفظ لکھ کے لکھا ہوا ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہے کیا چیز، نہ اس کو ABCD آتی ہے، نہ اس کو الف با پا تا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، خالی و ذہن ہے، ایک لفظ نہیں آتا اس کو، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میرا اللہ کون ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے جھکنا کس کے سامنے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے مانگنا کس ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے مانگنی کس کی ہے، وہ جھکتا بھی رب کے سامنے ہے، وہ مانگتا بھی رب سے ہے، وہ سجدہ ریز بھی رب کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ اطاعت اور تابعداری بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اگر وہ شخص اسی عمل پہ فوت ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے یا ناکام انسان ہے؟ دنیا کو سب سے بڑا کامیاب انسان، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہی انسان ہے، وہی انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مقصد حیات لے کے آیا تھا نا، اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہے مقصد حیات انسانیت کا مقصد حیات یہی ہے کہ میں نے دنیا میں بندگی رب کی ہی کرنی ہے، جھکنا میں نے رب کے ہی سامنے ہے، یہ ہے مقصد حیات۔ اس نے اس مقصد حیات کو پورا کر کے دکھایا، اور وہ جب قبر میں پہنچے گا نا، انشاءاللہ ہاں یقین ہے جنت کی کھڑکیاں بھی کھلیں گی، جنت کے لباس بھی ملیں گے، جنت کے میوے بھی ملیں گے، انشاءاللہ وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ حقیقت ہے، ایک انسان ہے، اس کے بعد دنیا کی ساری ڈگری، آکسفورڈ کا سلیبس وہ ڈیزائن کرتا ہے بیٹھ کے، بڑی بڑی یونیورسٹیز اس کو ہائر کرتی ہیں، چیمپئن ہے وہ ہر علم کا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا مجھے رب سے مانگنا کیسے ہے، مجھے رب کے سامنے جھکنا بھی ہے یا نہیں جھکنا، میرا کوئی پہننے والا، مجھے کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے یا نہیں ہے، میرا کوئی پالن ہار بھی ہے یا نہیں ہے، نہیں پتا اس کو۔ دنیا کی ساری فوجیں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں دم ہلاتے ہوئے، وہ اتنا پاورفل آدمی ہے، اگر وہ اسی نظریے پہ، اسی عقیدے پہ مر جاتا ہے، کیا کہیں گے ہم؟ وہ کامیاب جا رہا ہے، دنیا کا ناکام ترین انسان جا رہا ہے، دنیا کا ناکام ترین انسان، قبر بھی برباد ہے اس کی اور حشر بھی اس کے اندر رسوا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہاں میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔